السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احیاء المیت بفضائل اہل البیت یعنی فضائل اہل بیت، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جس کا ترجمہ کیا ہے مفتی محمد اکرام المحسن فیضی صاحب نے۔ اس کا اسپیشل پروگرام کے تحت آپ کی خدمت میں اس کا درس پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ و مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد اور چیئرمین باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کا حشر بھی اہل بیت کے ساتھ فرمائے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 60 احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، جس کا نام میں نے احیاء المیت بفضائل اہل البیت رکھا ہے۔ پہلی حدیث آ رہی ہے، حدیث نبوی شریف۔ سعید بن منصور رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سنن میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا ترجمہ ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت یعنی رشتہ داروں کی محبت۔ اس آیت میں قربہ سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار مراد ہیں، یعنی رشتہ دار مراد ہیں۔ حدیث نمبر 2، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے اپنی تفاسیر میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت یعنی اپنے رشتہ دار کی محبت، نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت و محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ولداہما، یعنی علی، فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حدیث نمبر 3، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیک کام کرے، سے مراد آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مودت یعنی محبت ہے۔ حدیث نمبر 4، امام احمد، امام ترمذی، نسائی اور حاکم نے حضرت مطلب ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتی، اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور میری وجہ سے اہل بیت سے محبت نہ کرے، یعنی جس انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اور وہ محبت بھی ہو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے، اگر کسی بھی انسان کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اس انسان کے دل میں، اس مسلمان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، یعنی اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 6، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی
يرد على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما، یعنی میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھاما تو میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور میری اطرت اہل بیت ہیں، یہ جدا نہیں ہوں گے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، پس دیکھو تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ دو چیزیں اسلام میں تمہارے درمیان موجود رہیں گی ہمیشہ، ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری ان کی اہل بیت، ان کی اولاد، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، یعنی جیسا تم سلوک ان کے ساتھ دنیا میں کرو گے ویسا ہی نتیجہ اس کا تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو اپنا خود سمجھ لیں کہ ہمیں کن کی طرف رہنا ہے، حسینی بن کر رہنا ہے یا یزیدی بننا ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ بعدی لن تضلوا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی انہم لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور میری اولاد اہل بیت ہیں، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ آپ یہ حوالے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اوشک ان ادعا فاجیب و انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی و ان اللطیف الخبیر خبرنی انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ گویا مجھے بلایا گیا اور میں نے جواب دیا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں قرآن مجید اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، پس دیکھو تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ ایک ہی مفہوم کی حدیثیں ہیں لیکن مختلف روایتوں کے ساتھ، مختلف سند کے ساتھ۔ حدیث نمبر 9، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے غذا عطا فرماتا ہے، اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرو اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ یعنی تینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملا رکھا ہے، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والا نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 10، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، ارقبوا محمدً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو، یعنی اہل بیت کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال کر لو۔ حدیث نمبر 11، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ فیکم ثلاثا ان یثبت قلوبکم وان یعلم جاہلکم ویہدی ضالکم وسألتہ ان یجعلکم جودا تجد رحماء فلو ان رجلا سفنا بین الرکن والمقام فصلى وصام
ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ اے بنو عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی دعا کی، تم میں جو دین پر قائم ہے اس کا دل اس پر قائم رہے، تمہارے بے علم کو علم عطا فرمائے اور تمہارے بے راہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ کے کونے اور مقام ابراہیم پر چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے، پھر وہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض پر ہی اس کو موت آ جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی اہل بیت کی محبت یہ ایمان ہے، اور اہل بیت سے دشمنی اور بغض یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 12، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغض بنی ہاشم والانصار کفر وبغض العرب نفاق۔ بنی ہاشم اور انصار سے بغض رکھنا کفر ہے۔ بنی ہاشم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ، اور انصار یعنی مدینہ کے وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو پناہ دی، وہ انصار کہلائے۔ تو بنی ہاشم سے اور انصار سے بغض اور دشمنی رکھنا یہ کفر ہے، اور عرب سے بغض رکھنا یعنی عرب کے رہنے والوں سے بغض اور رکھنا یہ نفاق ہے، منافق ہو جاتا ہے انسان۔ حدیث نمبر 13، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابغضنا اہل البیت فہو منافق۔ جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ اب یہ حدیث ایک دم بالکل کھلی حدیث آئی، واضح، کہ جو بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت، ان کی اولاد سے بغض و دشمنی رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ تو ابھی آپ 2-4 دن کے اندر ہی یہ دیکھ لیں گے کہ منافقین کون کون ہیں، ان کے چہرے بہت اچھے سے کھل کر کے آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی بات نکلے گی تو وہ یزید کا قصیدہ پڑھ رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 14، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ الٹیمیٹم ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانا چاہتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کا دم بھرے، اور ہو سکے تو کربلا والوں کے لیے آنسو نکالے، اور اگر آنسو نہ نکل سکے تو رونے جیسی صورت ضرور بنائے۔ حدیث نمبر 15، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے معاویہ ابن حدیج سے فرمایا، اے معاویہ ابن حدیج، ہم سے بغض رکھنے سے بچو، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبغضنا احد لا یحسدنا احد الا زید یوم القیامت عن الحوض بسیات من نار۔ ہم سے جو شخص بغض رکھے گا یا ہم سے جو شخص حسد کرے گا اسے قیامت کے دن آگ کے کوڑوں سے ہٹایا جائے گا، حوض کوثر سے۔ ترجمے میں نہیں لکھا ہے، لیکن یعنی جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے گا یا جو شخص اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرے گا تو قیامت کے دن فرشتے اس کو آگ کے کوڑوں سے حوض کوثر پر سے بھگا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ حدیث نمبر 16، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یعرف حق عطرتی والانصار فہو لإحدى ثلاث، اما منافق او لزنیت او لغیر طہور۔ جو شخص میری اولاد اور انصار کے حق کو نہیں پہچانتا تو اس میں 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ اب
یہ ایسی بات آ رہی ہے کہ اس کو سننے کے بعد جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو اپنے بارے میں جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ان تین میں سے کیا ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو ہم لوگوں کو بھی بتا دینا چاہیے کہ وہ ان تین میں سے کیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے تو سچی ہی بات ہے، بس اس کو ایمانداری کے ساتھ وہ بات بتانی ہے۔ وہ تین بات کیا ہے؟ یا تو وہ منافق ہوگا، یا زنا سے پیدا ہوا ہوگا، یا اس کی ماں کو غیر طہر میں حمل ٹھہرا ہوگا۔ اب یہ تین باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ منافق تو سمجھ رہے ہیں، یعنی دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، زبان پر بس ایمان ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ زنا سے پیدا ہوا ہوگا، یہ بھی پتہ ہی ہے، یعنی وہ اپنے باپ کا نہیں ہوگا۔ اور تیسری، یا اس کی ماں کو غیر طہر میں حمل ٹھہرا ہوگا۔ غیر طہر میں حمل ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس کی ماں ناپاک ہوئی ہوگی، جو ماہواری آتی ہے، اسی میں اس کا حمل ٹھہرا ہوگا، اس حالت میں بھی شوہر کے لیے یہ حرام ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے ملے۔ تو ایسی صورت میں اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور خرابی ہوگی۔ تو جو بھی اہل بیت سے نفرت یا دشمنی رکھتا ہے اس کو بتا دینا چاہیے کہ وہ ان تین میں سے کیا ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلفونی فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں میرے جانشین بنو، یعنی میری طرح ان سے محبت رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو پھر تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرے اہل بیت کے بارے میں تم میرے جانشین بنو، یعنی جیسے میں محبت کرتا ہوں اپنی اہل بیت سے، ویسے تم بھی کرو، اگر تم مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو۔ اور اگر کوئی اپنے نبی سے محبت کا دم نہیں بھرتا ہے تو اس کو اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا حشر تو برا ہونا ہی ہے۔ حدیث نمبر 18، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقی اللہ وهو یودنا دخل الجنۃ بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفتہ حقنا۔ اہل بیت کے بارے میں ہماری محبت کا خیال رکھو، بس جو شخص ہم سے محبت رکھے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل ہمارے حق کو پہچانے بغیر فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی جو شخص یہ دم بھرتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی بلکہ تہجد بھی قضا نہیں ہوتی ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کو اس کا عمل ہمارے حق کو پہچانے بغیر فائدہ نہیں دے گا، یعنی ہمارا حق پہلے ہے، اس کے بعد تمہارا عمل تمہیں فائدہ دے گا، اور ہمارے حق میں سے ایک یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اپنے اعمال پر کوئی بھی ناز نہ کرے، فخر نہ کرے، کیونکہ وہ عمل کسی کام کا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے اہل بیت کی محبت سے خالی ہو۔ حدیث نمبر 19، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، پس میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت یہودیا، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، جس شخص نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ جو لوگ بھائی محبت نہیں کرتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، وہ اپنا حشر تو خود سوچ لیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف 20، حدیث نمبر 20، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا بنی ہاشم انی قد سألت اللہ ان یجعلکم تجداء رحماء وسألتہ ان یہدی ضالکم ویؤمن خائفکم ویشبع جائعکم
والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احد حتی یحبکم بحبی اترجون ان تدخلوا الجنۃ بشفاعتی ولا یرجوها بنو عبد المطلب۔ اے بنو ہاشم، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی ہے کہ وہ تم کو نجیب اور مہربان بنا دے اور بے راہ کو ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے خائف کو امن دے، یعنی تم میں سے جو ڈرنے والے ہیں، جن کو کسی طرح کا کوئی خوف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امن دے، اور تمہارے بھوکے کو سیر کرے، یعنی تم میں سے جس کو بھوک ہے اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھرے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم سے میری محبت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔ کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ میری شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بنو عبد المطلب اس کی امید نہیں رکھتے؟ یعنی اگر تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 21، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لامتی، کہ آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں اور میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں۔ یعنی امان چاہتے ہو تو اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھام لو۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی خلفت فیکم اثنین لن تضلوا بعدها ابدا کتاب اللہ ونصبی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض یا علی الحوض۔ میں اپنے پیچھے تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کی وجہ سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اگر تم نے ان کا دامن تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں قرآن مجید اور میری آل ہیں، یعنی میرے اہل بیت ہیں، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت کا جو جوڑ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حدیث نمبر 23، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی مقبوض و انی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی و انکم لن تضلوا بعدہما۔ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں قرآن مجید اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامنا، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اگر اہل بیت اور قرآن مجید کا دامن تھامے رکھا، دونوں کو ساتھ لے کر کے چلے تو گمراہی نہیں ہوگی، اس بات کی گارنٹی ہے۔ حدیث نمبر 24، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، کشتی کی طرح ہے، یعنی کشتی میں جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اسی طرح میرے اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں، جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پالی، اور جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور ان سے بغض اور دشمنی رکھی وہ ڈوب گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ حدیث نمبر 25، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ حدیث نمبر 26،
حضرت ابو ذرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح فی قوم نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک ومثل حطۃ بنی اسرائیل۔ تم میں میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے روح گردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے حطہ کی مثل، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ بھی ایسے ہی ہوئے تھے ہلاک۔ یہ ایک واقعہ ہے حطہ والا کہ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، قرآن کریم میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو حطہ کا لفظ بولا گیا تھا تو وہ بولتے تھے حنطہ، حنطہ یعنی گیہوں بولتے تھے وہ، اور انہوں نے حطہ نہیں بولا، اور جس کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یعنی جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسا کرنا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اہل بیت سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا تو وہ بھی ایسے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 27، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وانما مثل اہل بیتی فیکم کمثل حطۃ بنی اسرائیل من دخلہ غفر لہ۔ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، جو شخص اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے روح گردانی کی وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اور تم میں میرے اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل کے باب حطہ کی مثل ہے، جو اس میں داخل ہوگا بخشا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم اس دروازے سے داخل ہو، اور حطہ حطہ بولتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن وہ حنطہ حنطہ بولتے ہوئے جا رہے تھے، اور ویسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے تھے۔ ایسے ہی ہمیں بھی حکم ہے تو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 28، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وحب اہل بیتہ۔ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت ہے۔ یہاں پر ایک اور زبردست حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ تو اصحاب رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت۔ یہاں پر شیعوں کا جو زعم ہے، اور شیعہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی قلعی کھول رہی ہے یہ حدیث کہ صرف اہل بیت کی محبت کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا بھی یہ ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ شیعہ لوگ جو ہیں کچھ صحابہ کرام سے محبت تو کا دم بھرتے ہیں، لیکن بہت سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں معاذ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور بہت سے صحابہ کرام کے شان میں نازیبا کلمات بکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان انہیں بھی باہر نکال رہا ہے کہ جو اصحاب رسول سے بھی محبت نہیں کرے گا وہ بھی اسلام کی بنیاد میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو اصحاب رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کی محبت ضروری ہے، جو ہم اہل سنت و جماعت کے اندر الحمدللہ مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 29، حضرت سیدنا عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلو بنی انسا فإن عصبتهم لأبیہم ما خلا
ما خلا ولد فاطمہ فانی عصبتہم فانا ابوہم، ہر عورت کے بیٹے کا عصبہ اس کی باپ کی طرف ہے سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے کہ میں ہی ان کا عصبہ اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا بھی بچہ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، تو اس کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے، کیونکہ فاطمہ کی اولاد کی نسبت میری طرف ہوگی اور میں ہی فاطمہ کی اولاد کا باپ ہوں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں یہ بتا دیا کہ یہ نسل ہماری نسل ہے۔ حدیث نمبر 30، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو بنی ام ینتمون الی عصبتہم، کلو بنی ام ینتمون الی عصبتہم الا ولدی فاطمہ فانا ولیہما وعصبتہما، ہر عورت کی اولاد اس کی عصبہ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد سوائے فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے، کہ میں ان دونوں کا ولی اور عصبہ ہوں۔ یہاں پہ میرے دونوں بیٹوں لکھ دیا، لیکن یہ ترجمہ ہوگا سوائے فاطمہ کی دونوں اولاد کے، یعنی فاطمہ کے حسن اور حسین، ان دونوں کے، کہ میں ان دونوں کا ولی اور عصبہ ہوں۔ حدیث نمبر 31، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ بنی ام عصبہ ینتمون الیہم الا ابنی فاطمہ فانا ولیہما وعصبتہما، ہر عورت کی اولاد اس کے عصبہ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے دونوں بیٹوں کے، میں ان دونوں کا ولی اور عصبہ ہوں۔ حدیث نمبر 32، حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی صاحبزادی سے نکاح کے وقت یہ فرماتے ہوئے سنا گیا، کیا تم مجھے مبارکباد نہیں دیتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا ینقطع یوم القیامت کل سبب و نسب الا سببی و نسبی، کہ سوائے میرے سبب اور نسب کے ہر سبب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس حدیث میں دو لفظ ہیں، ایک ہے سبب اور ایک ہے نسب۔ نسب تو سمجھتے ہی ہیں سب کہ نسب اس کو کہتے ہیں جو رشتے سے، یعنی باپ سے جو چلتا ہے، سلسلہ جو چلتا ہے، نسب، وہ نسب۔ اور سبب کیا ہوتا ہے؟ تو سبب جو ہوتا ہے وہ ننہالی رشتہ داری جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو ہر سبب اور نسب یہ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی ننہالی یا ددھیالی رشتہ داری جو ہوگی وہ باقی نہیں رہے گی، منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن سوائے میرے نسب اور میرے سبب کے، یعنی جو میرے نسب میں ہے وہ، اور جو میرے نسب سے جڑ جائے گا وہ بھی باقی رہے گا، وہ رشتہ بھی باقی اور برقرار رہے گا۔ حدیث نمبر 33، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، میرے سبب اور نسب کے سوا باقی ہر سبب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 34، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو نسب و سحر منقطع یوم القیامت الا نسبی و سحری، قیامت کے دن میرے نسب، سبب اور دامادی کے سوا سب انساب اور سب رشتے منقطع ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا نسب باقی رہے گا اور میرا دامادی کا نسب اور سلسلہ جو ہے، رشتہ جو ہے وہ باقی رہے گا، باقی تمام سبب اور نسب جو ہیں اور دامادی کے جو رشتے ہیں وہ سب منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 35، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل الارض من الغرق واہل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا
خالفتہما قبیلۃ من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس۔ اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے ستارے امان کا باعث ہیں، اور میری امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے میرے اہل بیت امان کا باعث ہیں۔ جو امت کے لیے استحصال کا باعث ہوگا، پس جب عرب کا کوئی قبیلہ اختلاف کرتا ہے تو وہ ابلیس کا گروہ بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول کی جو اہل بیت ہیں وہ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے امان کا کام کریں گی، اور وہ امت کو استحصال سے بچانے کا بھی کام کریں گی، یعنی وہ چیز جو ان کے استحصال کا سبب ہوگا ان سے وہ بچانے کا بھی کام کریں گی۔ عرب کا کوئی قبیلہ جب اختلاف کرتا ہے تو وہ ابلیس کا گروہ بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 36، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدنی ربی فی اہل بیتی من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغ انہ لا يعذبہم۔ میرے رب نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ان میں سے توحید کا اقرار کرے گا اس تک یہ اطلاع پہنچا دو کہ میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ اہل بیت کا کوئی بھی فرد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا رہے گا تو اس کو بتا دو کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، یعنی ان کے لیے بس اتنا کافی ہوگا کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مزدہ ہے یہ اہل بیت کے لیے۔ حدیث نمبر 37، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کیا کہ آپ کے اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی دوزخ میں نہیں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اہل بیت میں سے کوئی بھی ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اب مان لیجئے اگر اس پر یہ اعتراض ہو کہ اگر کوئی اہل بیت کا شخص کفر کر لے اور وہ کافر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت میں سے کوئی کفر بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر وقت میں انہیں کلمہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ کوئی اہل بیت کا فرد ایسا بھی ہو جائے جو کفر کرے اور اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کو بھی جنت ملے گی؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کا جو اس سے رشتہ ہے وہ کٹ جاتا ہے، یعنی وہ اہل بیت میں سے بچتا نہیں ہے، اور ایسا ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے۔ حدیث نمبر 38، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی پس اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی اولاد آگ میں یعنی جہنم میں نہیں جائے گی۔ حدیث نمبر 39، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث نمبر 40، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی، اے لوگو میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھام لیا تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ حدیث نمبر 41،
حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لامتی من احب اہل بیتی، من احب اہل بیتی، میری شفاعت میری اس امتی کے لیے، میرے اس امتی کے لیے ہوگی جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی۔ اب یہ تو پورا واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا۔ تو شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا۔ حدیث نمبر 42، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من اشفع له من امتی اہل بیتی، میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، یعنی شفاعت کے سب سے پہلے حقدار بھی اہل بیت ہی ہیں۔ اور حدیث نمبر 43، حضرت مطلب ابن عبداللہ ابن حنطب رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جحفہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں؟ سب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإنی سائلکم عن اثنین عن القرآن وعطرتی، تو میں تم سے دو چیزوں، قرآن اور اپنے اہل بیت کے لیے مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، یعنی تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ یعنی میرا تم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے اہل بیت کو بھی، یعنی قرآن پر بھی مضبوطی سے عمل کرنا اور میرے اہل بیت کی محبت میں بھی کمی نہ ہونے دینا۔ حدیث نمبر 44، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، عن عمرہ فیما افناہ، وعن جسدہ فیما ابلاہ، وعن مالہ فیما انفقہ، ومن این اکتسبہ، وعن محبتنا اہل البیت، وعن محبتنا اہل البیت۔ کسی بندے کے دونوں قدم ابھی ہٹنے نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس نے زندگی کہاں گزاری، اس کا جسم کس چیز میں مبتلا رہا، اور اس نے مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، یعنی کیسے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا، اور ہمارے اہل بیت سے محبت کی یا نہیں کی، اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 45، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اول من یرد علی الحوض اہل بیتی، حوض کوثر پر میرے پاس سب سے پہلے میرے اہل بیت آئیں گے۔ یہ سب فضیلتیں ہیں جو ہر شخص کو نہیں مل جاتی، یہ نسب کی فضیلت ہے جو نسب والوں کو ہی ملنی ہے۔ حدیث نمبر 46، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی بڑی بات اس حدیث میں آ رہی ہے، غور کیجئے گا، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن، فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائہ و اصفیائہ۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت، یہ ایک مسلمان کے بچوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت ان کے رگ میں بسائی جائے۔ نمبر 2، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت، یہ بھی ان کے اندر سمانی چاہیے۔ اور نمبر 3، قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 چیزیں۔ اور حامل قرآن انبیاء اور اصفیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، جس دن اس رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن جو لوگ قرآن کریم کے حامل ہیں، اس کو اٹھانے والے ہیں پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور اصفیاء کے سائے، ان کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں رکھے گا، اور جس دن کے کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 47،
حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، اثبتکم علی الصراط، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی۔ قیامت کے دن پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ شخص ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سب سے تم میں سب سے زیادہ قیامت کے دن پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ شخص ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کرام سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا، یعنی میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ کرام سے جو جتنی محبت کرتا ہوگا پل صراط پر اتنا ہی ثابت قدم بھی وہ ہوگا، اس کے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے۔ اور جس کے اندر نہ صحابہ کرام کی محبت ہو اور نہ اہل بیت کی محبت ہو، اس کے قدم کا تو پوچھو ہی مت، پڑے گا ہی نہیں پل صراط پر، سیدھے نیچے گرے گا۔ حدیث نمبر 48، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ انا لہم شفیع یوم، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت، المکرم لذریتی، والقاضی لہم حوائجہم، والساعی علی امورہم عندما اضطروا، والمحب لہم بقلبہ ولسانہ۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن میں 4 آدمیوں کی شفاعت کروں گا۔ دیکھیں وہ 4 آدمی کون ہوں گے جن کی شفاعت خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور گویا وعدہ فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، جو میری اولاد کی عزت کرے گا۔ اب سب اپنا اپنا سوچیں کہ کون اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، جو ان کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی اہل بیت میں سے ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں اور ان کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں تو آپ ان میں دوسرے نمبر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جب وہ مجبور ہو کر کسی شخص کے پاس جائیں گے تو وہ ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی اہل بیت میں سے اگر کوئی آپ کے پاس آئے مجبور ہو کر اور وہ اپنے معاملات کو حل کرانے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو اور اس کو حل کرنے کی آپ کوشش بھی کر لیتے ہیں تو آپ اس تیسرے نمبر والے میں شامل ہو جائیں گے۔ اور نمبر 4، جو ان سے دل اور زبان سے محبت کرنے والا ہوگا ان کی میں شفاعت کروں گا۔ دل سے اور زبان سے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کبھی دل سے ہوتی ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر پاتا ہے، لیکن جو انسان اہل بیت سے دل سے بھی محبت کرتا ہو اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا ہو، جیسا کہ میں ابھی کر رہا ہوں الحمدللہ، تو ایسے شخص کی انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 49، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتد غضب اللہ علی من اذانی فی عترتی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر سخت غضب فرمائے گا جس نے مجھے میری اولاد سے متعلق تکلیف دی، میرے اولاد کے حق میں تکلیف دی۔ اب یہ خاص طور سے یزید اور یزیدیوں پر یہ غضب نازل ہونے والا ہے، اور جو بعد میں ان کی نہج پر چلنے والے لوگ ہیں ان پر یہ غضب نازل ہونے والا ہے۔ حدیث نمبر 50، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبغض الآکل فوق شبعہ ان اللہ یبغض الآکل فوق شبعہ والغافل عن طاعت ربہ والتارک لسنت نبیہ والمغفر ذمتہ والمبغض عطرت نبیہ والموذی جیرانہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھائے، جو پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کھائے، اور جو اپنے رب کی اطاعت سے غافل رہے، اور جو اپنے نبی کی سنت کا چھوڑنے والا ہو، اور جو اپنے منصب پر فخر کرنے والا ہو، اور جو اپنی اولاد سے، جو اپنے نبی کی اولاد سے بغض رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، اور جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے،
یہاں پہ کئی باتیں ذکر ہوئی ہیں، تقریباً 6، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک بھی ہے۔ اگر ایک بھی ہمارے اندر چیز پائی جاتی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے اندر ایک بھی چیز نہیں پائی جاتی ہے تو مبارک ہو آپ کو۔ حدیث نمبر 51، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل بیتی والانصار اہل بیتی والانصار اہل بیتی والانصار کرشی وعیبتی وصحابی وموضع مسرتی وامانتی فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئہم۔ میرے اہل بیت اور انصار میرا ظاہر و باطن اور میرے اصحاب اور میری خوشی کا باعث ہیں، اور مجھے ان پر اعتماد ہے، پر ان کے محسن سے قبول کرو اور ان کے لغزش کرنے والے کو درگزر اور معاف کرو، یعنی جو ان میں سے نیکی کرنے والے ہوں، تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، ان کو قبول کرو، اور اگر ان میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جا رہی ہو تو انہیں معاف کرو، کیونکہ وہ بھی بہرحال انسان ہیں۔ حدیث نمبر 52، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اولا رجلا من بنی عبد المطلب معروفا فی الدنیا فلم یقضی المطلبی علی مکافاته فانا اکافئہ عنہ یوم القیامت۔ جس شخص نے دنیا میں حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور اس نے دنیا میں اس شخص کو احسان کا بدلہ نہ دیا، یعنی کسی عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی اور اس انسان نے جس کے ساتھ بھلائی کیا اس انسان نے بھلائی کرنے والے کو دنیا میں اس احسان کا بدلہ نہیں دیا، تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں اس کے احسان کا بدلہ دوں گا۔ حدیث نمبر 53، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صنع صنیعۃ الی احد من خلف عبد المطلب فی الدنیا فعلی مکافاتہ اذا لقینی۔ جس شخص نے دنیا میں عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ احسان کیا، عبد المطلب کی اولاد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بلکہ ان سے اوپر والے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ کی بھی جو اولاد ہیں وہ، تو جس شخص نے دنیا میں عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ احسان کیا تو وہ شخص جب مجھے ملے گا تو میں اس کو احسان کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 54، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صنع الی احد من اہل بیتی یدن کافاتہ یوم القیامہ۔ جس شخص نے میرے اہل بیت کے ساتھ بھلائی کی تو میں اس شخص کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث نمبر 55، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ سبب طرفہ بید اللہ و سببہ بایدیکم وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، وہ رسی ہے جس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور دوسری چیز میری اولاد یعنی میرے اہل بیت، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ سبحان اللہ، اس کی تشریح اوپر والی احادیث میں ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 56، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ جبل ممدود ما بین السماء والارض وعطرتی اہل بیتی انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ میں اپنے پیچھے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، یہ خدا کی وہ رسی ہے، یہ حبل ممدود ہے، پھر اوپر یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لمبی ہے،
میری اولاد میرے اہل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ حدیث نمبر 57 حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ستۃ لعنہم اللہ وکل نبی مجاب، الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والمتسلط بالجبروت فیعز بذلک من اضل اللہ ویضل من اعز اللہ والمستحل لحرم اللہ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ والتارک لسنتی۔ اللہ تعالیٰ اور ہر نبی نے ایسے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، یعنی اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے بڑھا دینے والا، جیسا کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کیا۔ نمبر 2، تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، یعنی اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو جھٹلانے والا۔ نمبر 3، ایسا شخص جو جبر سے لوگوں پر مسلط ہو، یعنی زبردستی لوگوں پر اپنا قبضہ جماتا ہو اور جبر سے اس کو عزت دے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دی، اور اس کو ذلیل کرے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، یعنی الٹا کام کرتا ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے والا۔ نمبر 5، میری اولاد کی بے حرمتی اور بے عزتی کرنے والا، یعنی اہل بیت کی سے دشمنی رکھنے والا، ان کی بے عزتی کرنے والا۔ 6، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ حدیث نبوی، حدیث نمبر 58 حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستۃ لعنہم اللہ وکل نبی مجاب، الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والراغب عن سنتی لا بدعۃ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ والمتسلط علی امتی بالجبروت لیعز من اضل اللہ ولیذل من اعز اللہ والمرتد اعرابیا بعد ہجرتہ۔ اللہ تعالیٰ اور ہر نبی مقبول نے ایسے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو: نمبر 1، کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا، تقدیر الہی کو جھٹلانے والا، میری سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف رغبت دلانے والا، اور نمبر 4، میری اولاد کی بے حرمتی بے عزتی کرنے والا، نمبر 5، میری امت پر جبر کر کے مسلط ہونے والا کہ جس کو اللہ نے ذلیل کیا اسے عزت دے اور جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے ذلیل کرے۔ ایسا اعرابی، یعنی ایسا دیہاتی، عرب کے دیہاتی کو اعرابی کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد مرتد ہو گیا ہو، یعنی اعرابی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا ہو، واپس سے اپنے اسی دین پر چلا گیا ہو جس کو وہ پہلے مانتا ہو، یعنی کفر کی طرف لوٹ گیا ہو۔ حدیث نمبر 59 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من حفظہن حفظ اللہ لہ دینہ و دنیاہ ومن ضیعہن لم یحفظ اللہ لہ شیئا، حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت رحیمی۔ 3 حرمتیں ایسی ہیں جو ان کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت فرمائے گا، اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا، انہیں ضائع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کی حرمت، میری حرمت، میرے رشتے کی حرمت۔ یہ 3، یعنی جو اسلام کی عزت و احترام کا خیال نہ رکھتا ہو، جو نبی کے عزت و احترام کا خیال نہ رکھتا ہو، اور جو نبی کے اہل بیت، ان کے رشتہ داروں کی عزت و حرمت کا خیال نہ رکھتا ہو، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بھی ضائع فرما دیتا ہے، اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 60، اور یہ اس کتاب کی آخری حدیث ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس العرب وخیر العرب قریش وخیر قریش بنو ہاشم، تمام لوگوں میں سب سے افضل، یعنی پوری دنیا کے لوگوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ عرب والے ہیں، عرب کے لوگ ہیں جو عرب میں رہتے ہیں، جو اصلی عربی ہیں، اور اہل عرب میں سے سب سے افضل ہیں قریش، یعنی جس خاندان سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، قریش،
اور قریش میں بھی جو قبیلہ ہے تو ان قریش میں سے بھی بنو ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا گھرانہ ہے وہ سب سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اہل بیت سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو ان پریشانیوں کو دور کرنے والا بنائے، ان کے معاملات کو آسان کرنے والا بنائے، ان کے لیے ہر طرح سے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔